سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے
ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی میرے من وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے من وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت لاسانی نیازی مینوں ڈر کا دا میری نسبت لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی احتشام رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ایک بہت بڑے بزرگ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر
کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے کہ یہ وہ نیک ہستیاں ہیں جو اللہ کی قرب یافتہ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج 14 رجب المرجب شریف ہے اور ایک دن 13 کا وہ گزر چکا، وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت کا دن تھا، اور 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، جسے ہماری عام زبان میں کنڈوں کا ختم دلانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنڈوں کا جو ختم ہے یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کے طور پر جو ہے وہ دلایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو ان دو ہستیوں کا ذکر انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کی فضیلتیں شمار کی جائیں تو بہت زیادہ فضیلتیں اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ بقرہ پارہ 3 کی آیت مبارکہ ہے، اور ایک سورہ دہر پارہ 29 کی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، سرًا چھپے ہوئے، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ قول ہے کہ ان کے متعلق اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایک قول کے مطابق یہ آیت مبارکہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی۔ 4 طریقے اس میں خرچ کرنے کے ارشاد فرمائے اللہ عز و جل نے، دن کے وقت، رات کے وقت، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے۔ 4 طریقے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائے اس آیت کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان 4 طریقوں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس صرف اور صرف 4 درہم موجود تھے۔ 4 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم دن کے وقت خرچ کیا، 1 درہم رات کے وقت خرچ کیا، 1 درہم چھپ کر خرچ کیا، اور 1 درہم اعلانیہ طور پر خرچ کیا۔ اللہ عز و جل کو آپ کی یہ ادا پسند آئی، اور اس کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آپ کی وہ فضیلت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کی ادا کو، آپ کے اس خرچ کرنے کو اللہ عز و جل نے پسند فرمایا، اور پھر خرچ کرنے کے جو ثوابات ہیں وہ الگ ہیں کہ 1 خرچ کریں تو اس کے بدلے 10 ملتا ہے، اللہ اس 10 کو 100 گنا تک اور 700 گنا تک بھی بڑھاتا ہے، وہ ثوابات الگ ہیں۔ لیکن یہاں جو رب کریم نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا جو بدلہ ہے جو اللہ اس کے بدلے انہیں عطا فرمائے گا وہ اللہ کے پاس ہے۔ بیان نہیں کیا وہ کیا ہے، بیان نہیں کیا کہ وہ ہے کیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس کا اندازہ بندہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب اللہ کسی کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو فضیلت عطا فرماتا ہے، وہ جب کسی پر عنایت فرماتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہ جو ہے بالکل جھولی بھر دیتا ہے بندے کی جب وہ عنایت کرنے پہ، جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہ فضیلت اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ دہر کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے پیار کرنے کی وجہ سے یتیموں کو،
مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک کنیز نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب کچھ ہی جو ہے وہ مال تھا اپنے پاس، اس مال سے افطاری کا انتظام کیا گیا، رات کو افطاری کرنی ہے۔ جو افطاری کا وقت آیا، ایک یتیم نے آ کر دروازے پر صدا بلند کی کہ مجھے کچھ دیا جائے، میری مراد پوری کی جائے۔ وہ جو افطاری کا سامان رکھا ہوا تھا وہ سب اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا گیا اور خود پانی سے افطاری کر لی گئی۔ بس اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر وہی معاملہ، افطاری تیار کی گئی، وقت آیا افطاری کا۔ اب ایک مسکین آ گیا دروازے پر اور اس نے آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ دیا جائے، میری مراد پوری کی جائے۔ تو آپ نے وہ سارا جو افطاری کا انتظام تھا وہ سب اس مسکین کے حوالے کر دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ چل رہا ہے اور وہی پانی کے ساتھ ہی چل رہا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، پانی سے افطاری کی اور پانی سے ہی معاملہ جاری ہے۔ تیسرے دن روزہ رکھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے لیے بیٹھے، آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں، ایک قیدی آ گیا، قیدی نے آ کر صدا بلند کی کہ مجھے جو ہے وہ کچھ دیا جائے، میری مراد پوری کی جائے۔ وہ جو افطاری کا سامان تھا وہ اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا گیا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، ان احباب کی، ان ہستیوں کی بڑی پسند کی یہ ادا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور جو کھانا کھلاتے ہیں کس وجہ سے؟ کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کھلاتے کہ نام ہو جائے لوگوں کے اندر، اس لیے کھانا نہیں کھلاتے کہ لوگ مجھے بڑا رئیس سمجھیں، میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑی سخاوت کرتا ہوں۔ نہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی یتیم کے ساتھ ان کا لینا دینا ہے، نہ کوئی مسکین کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قیدی ان کا جاننے والا ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے دل کے اندر، صرف اور صرف اس کی محبت دل کے اندر بٹھا کر یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور اپنی ذات پر اسے ترجیح دیتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کرنی ہے، لیکن اپنی ذات پر اس دوسرے کو ترجیح دے دی۔ اس کو کیوں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں، یتیما یتیم کو، مسکینہ مسکین کو، اور اسیرہ قیدی کو۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کی اداؤں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بھی مولا علی شیر خدا، اور آپ کا گھرانہ ہے ہی لجپال گھرانہ، یہ لجپال گھرانہ ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود بھی ایسے ہیں، آپ کی اولاد بھی ایسی ہے، وہ بھی آگے سخاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک سوالی آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ آپ نے اسے بٹھا دیا، کہا بیٹھو، ابھی تمہاری مراد پوری کر دیتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں 40,000 درہم پہنچائے۔ 40,000 درہم، چاندی کا ہوتا ہے ایک درہم، 40,000 درہم امیر معاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے وہ 40 کے 40,000 اس فقیر کو دے دیے، سب صدقہ کر دیا، اور پھر کیا فرمانے لگے کہ معذرت انا انداز میں اس سے کہنے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنی تھوڑی رقم آنی ہے تو پھر میں تمہیں کبھی اتنی دیر بٹھا کے نہ رکھتا، پہلے ہی تمہارا کام پورا کر دیتا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی تھوڑی رقم آئے گی، تو تم جو ہے وہ میری معذرت قبول کرو۔ 40,000 درہم دیے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں کہ تھوڑے ہیں، مجھے ذرا معذرت میری قبول کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تھوڑے آئیں گے، ورنہ میں تمہیں اتنی دیر بٹھا کے نہ رکھتا، تمہارا معاملہ پہلے ہی حل کر دیتا۔ یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو صدقہ کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ عنایت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ان پر ظلم کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بھی محبت ہی کرتے ہیں، جو ان پر جو ہے وہ تکلیفیں ڈھاتا ہے یہ ان کے ساتھ بھی محبت ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، چاہے وہ سیدنا مولا علی ہو یا چاہے آپ کی اولاد پاک ہو، سارا گھرانہ جو ہے وہ لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اس گھرانے کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں اپنا بھائی۔ جب مواخات مدینہ ہوئی،
ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے اور ہر ایک صحابی کے درمیان رسول کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو ایک ایک کر کے بھائی بنا دیا۔ سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اکیلے رہ گئے، آپ پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے۔ حضور نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ سیدنا مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ سب کو ایک ایک بھائی عطا کر دیا، ہر مہاجر کو ایک انصاری کا آپ نے بھائی بنا دیا ہے، لیکن میرے ساتھ کسی کو آپ نے متعلق نہیں کیا، مجھے کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ رشتہ میرا قائم نہیں کیا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں پسند نہیں کہ دنیا و آخرت میں تمہارا بھائی ہوں، دنیا میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور آخرت میں بھی میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ یہ فضیلت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کے کیا کہنے ہیں۔ ہجرت کی رات جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، کافروں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اب کسی طور ہم ان کو روک نہیں پا رہے، کسی طریقے سے ان کی تبلیغ کا کام رک نہیں رہا، تو اب کیا کریں؟ سب نے مل کر یہ منصوبہ طے کیا کہ سارے قبیلے والے ایک ایک بندہ اپنا جمع کریں، وہ سب کے سب مل کر اکٹھے وار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انہیں ادھر ہی شہید کر دیں۔ جب سارے قبیلے والے اکٹھا یہ کریں گے تو پھر قبیلہ بنی ہاشم جو ہوگا، قریش والے، وہ سب قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی ایک دو ہوتا تو اس سے جنگ بھی کر لیتے، اس سے قصاص بھی لے لیتے، سارا کچھ ہو جاتا، لیکن جب سب اکٹھے مل کر کریں گے تو پھر جو ہے وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ سب نے یہ ارادہ کیا۔ اب سارے کافر جو ہے وہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے۔ ہجرت کی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہا اے علی میرے بستر پر آج تم سو جاؤ، میرے بستر پر آج تم سو جاؤ اور امانتیں جو ہیں میرے پاس وہ لوگوں کی ادا کر دینا اور پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ یہ ارشاد فرمایا سیدنا مولا علی کو، صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور شیر خدا کو اپنے بستر پر چھوڑ دیا۔ شیر خدا جانتے ہیں کہ یہ بستر مرگ ہے، کافر تیار کھڑے ہیں مارنے کے لیے، تلواریں لے کر تیار کھڑے ہیں، لیکن شیر خدا کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا شیر ہے۔ اسد اللہ ہونے کا لقب اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کا شیر، بہادری اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ بغیر ڈرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ نے امانتیں ادا کیں اور پھر جو ہے وہ آپ بھی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب شیر خدا کو ایک یہ بھی بات پتہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے کہ علی بستر پر لیٹ جاؤ اور پھر صبح امانتیں دے کر تم بھی چلے آنا ہمارے پیچھے، جب حضور یہ فرما گئے کہ تم بھی آ جانا تو پھر کوئی میرا بال باکا نہیں کر سکتا، میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے جب کہا ہے کہ علی امانتیں ادا کر دینا اور پھر ہمارے پیچھے آ جانا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بات جھوٹی ہو جائے۔ حضور نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے چلا جاؤں گا، تو پھر آپ بے ڈرے، بغیر جو ہے وہ ڈر کے، بغیر خوف و خطر کے آپ بستر پر سو گئے اور پھر صبح امانتیں ادا کر کے آپ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فضیلتیں اللہ عز و جل نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کتنے خلیفہ ہیں جی؟ چوتھے خلیفہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی بصری الفاظ، واضح الفاظ میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ کا مرتبہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ آپ داماد رسول ہیں اور آپ کا نکاح سیدہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، سیدنا عمر حاضر ہوئے، سیدنا عثمان حاضر ہوئے اور عرض کی سیدہ فاطمہ کے لیے، لیکن حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ ان تینوں ہستیوں نے آ کر مولا علی سے کہا ہم تو کر چکے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار علی وقار آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں، آپ بات کریں جا کر۔ مولا علی شیر خدا جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ علی تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ داماد رسول ہونے کی بھی فضیلت سیدنا مولا علی شیر خدا کو حاصل ہے۔ پھر تربیت آپ کی، چونکہ ابو طالب جو تھے ان کی بہت اولاد تھی اور
معاملات ان کے اچھے انداز سے نہیں چلتے تھے، گھریلو معاملات، مالی معاملات جسے کہتے ہیں. تو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے اندر لے لیا. ابو طالب کے پاس گئے اور وہاں سے جا کر سیدنا مولا علی کو اپنے پاس اپنے گھر میں لے آئے اور وہاں آپ کی تربیت فرمائی. پہلی گھٹی جو بچے کو دی جاتی ہے وہ شیر خدا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ بھی اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی ہے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو. آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں آپ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، کافروں کو کاٹ کاٹ کر آپ نے رکھ دیا. احد میں جب کئیوں کے جو ہے وہ پاؤں اکھڑ گئے احد سے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ثابت قدم رہے اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کے اندر جو بہادری کے جوہر دکھائے، مرحب کہ جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر قتل کر دیا. وہ بہادر شخص جو عرب کا سب سے بہادر مانا جانے والا شخص تھا، پہلوان مانا جانے والا شخص، ایک وار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا. خیبر کا دروازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا. تو یہ فضیلتیں سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہیں. لیکن آپ چوتھے خلیفہ ہیں. کتنے خلیفہ جی؟ چوتھے خلیفہ. پہلے پر صدیق اکبر، دوسرے پر عمر فاروق اعظم، تیسرے پر عثمان غنی، اور چوتھے پر جو ہے وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ایک روایت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور آپ کو ان دنوں میں بہت سارے اشتہارات بھی اس طرح کے نظر آتے ہوں گے. جشن مولود کعبہ جسے کہا جاتا ہے، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کعبے کے اندر ولادت ہونا. یہ روایت موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام حکیم بن حزام ہے، ان کی ولادت بھی جو ہے وہ کعبے کے اندر ہوئی ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اس روایت کو لے کر کہ کعبے کے اندر ولادت ہوئی، اس کو لے کر سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام نبیوں سے اور نبیوں سے افضل قرار دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو حکم ہوا کہ یہ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں. ان کی والدہ کو حکم ہوا کہ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں. لیکن جب دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، جو کہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کو کیا حکم ہوا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو جائیں. تو اب اس روایت کو لے کر وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ کعبے میں ان کو لے جایا جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں. وہ روایت کہ جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت حضرت مریم کو کہا گیا کہ آپ بیت المقدس سے دوسری طرف چلی جائیں، وہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت جس کا کسی کتاب کے اندر کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں اور اسے فضیلت ثابت کرتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں، کسی غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے اس کو نبیوں سے افضل کہنا یہ کفر ہے. کسی غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے اس کو انبیاء سے افضل کہنا، اس کو نبیوں سے افضل کہنا، چاہے کسی ایک ہی نبی سے کہا جائے، چاہے کسی ایک بھی نبی سے افضل کہا جائے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، کیونکہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. انبیاء وہ چنندہ لوگ ہیں اور نبوت وہ چیز ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس فضیلت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ کتنی شانوں والا ہے، چاہے وہ کتنی عبادتوں والا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، صحابہ میں سب سے افضل ترین ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نبیوں سے افضل ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی بھی نبی سے افضل ہیں، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ صرف مولا علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. کوئی بھی اگر کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتاتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن لوگ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھی جو ہے وہ آج کل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
صحابہ میں افضلیت کی بات اب پیچھے رہ گئی. پہلے بحث ہوتی تھی صحابہ میں افضلیت کی کہ مولا علی حضرت ابوبکر سے افضل ہیں یا حضرت عمر سے یا حضرت عثمان سے افضل ہے. یہ بحث اب پیچھے رہ گئی ہے. اب بات ہوتی ہے کہ مولا علی نبیوں سے افضل ہیں, مولا علی انبیاء سے افضل ہیں. صرف حضور سے افضل نہیں کہتے, باقی سارے نبی جتنے آئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک سے افضل بتایا جاتا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, واضح لفظوں میں یہ لوگ اس طرح کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کر. ہمارے اہل سنت بھی سننے جاتے ہیں, سنتے ہیں ان کی باتیں. سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے بڑی شانیں بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن آپ نبیوں سے افضل نہیں ہیں, کسی بھی نبی سے آپ افضل نہیں ہیں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. مولا علی تو نچلے درجے میں ہیں, ان سے اوپر سیدنا عثمان غنی ہیں, وہ بھی نہیں نبیوں سے افضل ہو سکتے. سیدنا عمر آ جاتے ہیں, وہ بھی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتے. سیدنا صدیق اکبر آ جاتے ہیں, وہ بھی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتے. کوئی عام شخص کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, اگرچہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں, اگرچہ وہ صحابی ہے, اگرچہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, اگرچہ وہ صحابہ میں جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان سے تعلق رکھنے والی ذات ہے. کوئی شخص کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیں, اس عقیدے کو پکا کر لیں کہ نبیوں کے بعد جو بھی ہے وہ مراتب ہیں, نبیوں سے اوپر یا نبیوں کی برابری کسی کے اندر نہیں ہے. نبیوں کے بعد ہیں. ہم اگر صدیق اکبر کو افضل کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا لفظ بولے جاتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں وہ, کسی نبی سے افضل نہیں کہا جاتا انہیں. تو کوئی بھی عام بندہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل نے ان نیک ہستیوں کو, ان پاک ہستیوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اب یہاں لوگ ان کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں, جبکہ سیدنا مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا فرمان موجود ہے, آپ کا فرمان ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے صدیق اور عمر سے افضل بتاتا ہے میں اس شخص کو کوڑے لگواؤں گا. آپ صدیق و عمر کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہے کہ علی صدیق سے افضل ہے, علی عمر سے افضل ہے, تو مولا علی کہتے ہیں میں اس کو کوڑے لگواؤں گا. لیکن یہاں لوگ کہہ رہے ہیں نبیوں سے افضل ہے, انبیاء سے اعلیٰ اور افضل. اور اس پر جو دلیل جو استدلال پیش کیا جاتا ہے نہایت ہی بوگس استدلال ہے, جس کا جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس سے ادھر چلی جائیں, کسی دور مقام پر چلی جائیں. یعنی انہیں مسجد سے نکال دیا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا, لیکن جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ کعبے کے اندر چلے جائیں. اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہے. حالانکہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ چلی جائیں کہیں, من گھڑت روایت, جھوٹی, جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی اس کا حوالہ پیش نہیں کر سکتا. لیکن بیان کرتے ہیں لوگ اور سننے والے سنتے ہیں. ہمارے اہل سنت کے اندر بھی آج کل یہ بیماری موجود ہے, بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس بات کو. ہمارے عقیدے بڑے متزلزل ہو گئے, کمزور عقیدے ہو گئے, اور اس عقیدے کو بیان کرنا ہی شاید ہم جو ہے وہ اپنی کسر شان سمجھتے ہیں. جو اہل سنت کا 1400 سال سے عقیدہ رہا ہے, اس عقیدے کو بیان کرنا ہم اپنے لیے آج کل جو ہے وہ آر سمجھتے ہیں شاید, کیونکہ آج کل لوگ پلٹ رہے ہیں اپنے عقیدوں سے. عقیدہ کہتے ہیں مضبوط باندھی ہوئی گرہ کو, گرہ لگائی ہو نا مضبوط سختی کے ساتھ, اسے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ہے. تو بندے کا عقیدہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندہ ہوا ہو, اس قدر بندہ مضبوطی کے ساتھ اپنے اس عقیدے پر قائم ہو کہ آندیاں طوفان آ جائیں لیکن بندے کے قدم اپنے عقیدے سے نہیں پیچھے ہٹنے چاہیے. آج تو لوگوں کی باتوں پر ہی لوگ اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں. اعتقاد اور عقیدہ ہی صرف ایک چیز ہے جو بندے کو نجات اور کامیابی دلا سکتی ہے. اعتقاد اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اعمال چاہے لاکھوں ہیں, ہزاروں نمازیں ہزاروں سجدے آپ نے کیے ہیں, آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ہے بارگاہ الہی میں اللہ کی راہ میں, اعتقاد اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ساری نمازیں, وہ سارے سجدے, وہ ساری خیراتیں منہ پر مار دی جائیں گی قیامت کے دن. کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے.
تو اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں۔ سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء کی ذات ہے، انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، اس کے بعد باقی صحاب کا مرتبہ آتا ہے۔ تو اپنے اس عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔